السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی آزمائشوں اور تکلیفوں میں ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دی۔ ان قربانیوں میں سے ایک قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو، جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے چلے تھے۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے ایک ایسا واقعہ شیئر کروں گی جو کہ شاید آپ لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے شمار مال و دولت عطا فرمایا۔ بہت سے اونٹ، بکرے، گائیں اور بہت سے جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کر رکھے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے عرض کی کہ ابراہیم میرا دوست ہے، تو اس پر فرشتوں نے عرض کی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جس کو اتنا مال و دولت عطا کیا جائے وہ تو دوست بن ہی جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جاؤ میرے خلیل کا امتحان لے لو۔ اس کے بعد وہ فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینے پہنچ گیا۔ آپ علیہ السلام اپنی چراہ گاہ میں اپنے جانور چرا رہے تھے۔ پھر ایک فرشتہ اس کھیت میں آ کر چھپ گیا اور بلند آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے لگا۔ فرشتے نے ذکر کیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، کون میرے رب کا نام لے رہا ہے؟ کون ہے کہ جو اتنی میٹھی آواز سے میرے رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے؟ پھر آپ علیہ السلام اٹھے اور اس شخص کی تلاش شروع کر دی، یعنی اس فرشتے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس فرشتے کے پاس پہنچ گئے جو انسانی شکل میں آپ علیہ السلام کا امتحان لے رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس فرشتے سے فرمایا، تم میرے رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے؟ اس فرشتے نے کہا، ہاں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک بار پھر ذکر کرو جیسے تم پہلے ذکر کر رہے تھے۔ فرشتے نے کہا کہ پہلے میں اپنی مرضی سے ذکر کر رہا تھا اور اب تم کہہ رہے ہو، اس کے بدلے میں تمہیں کچھ قیمت ادا کرنی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم کیا لوگے میرے رب کا ذکر مجھے سنانے کے لیے؟ فرشتے نے کہا کہ آپ کے پاس جتنی بھی بکریاں ہیں آپ ساری کی ساری مجھے دے دو، پھر میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سناؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بس اتنا ہی چاہیے، جاؤ میں تمہیں اپنی ساری بکریاں دیتا ہوں، تم مجھے میرے رب کا ذکر کر کے سناؤ۔ وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے لگا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سنا۔ فرشتے نے پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ مجھے پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سناؤ۔ فرشتے نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری قیمت پوری ہو چکی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، اب تم کیا لوگے مجھے اللہ کا ذکر سنانے کے لیے؟ تو فرشتے نے کہا کہ تمہارے پاس جتنی گائیں بھینسیں ہیں مجھے سب دے دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری گائیں بھینسیں آج سے سب تیرا ہوا، اب تم مجھے میرے رب کا ذکر سناؤ۔ فرشتہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا، فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سنانا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سنتے سنتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں کھو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سن کر روتے ہیں اور کبھی تو مسکرا دیتے ہیں۔
آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو میرے رب کا نام لے رہا ہے، ذرا پھر سے میرے رب کا نام لے۔ فرشتے نے فرمایا اے ابراہیم تیری ساری بکریاں میں لے چکا ہوں، تیری ساری گائیں میں لے چکا ہوں، تیری ساری بھینسیں میں لے چکا ہوں، اب اونٹ رہ چکے ہیں، تم اپنے سارے اونٹ مجھے دے دو، اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سناؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو مجھ سے میرے اونٹ بھی لے لے، مگر پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سنا۔ فرشتے نے پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سنانا شروع کر دیا اور کچھ دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سناتا رہا، اس کے بعد خاموش ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو خاموش کیوں ہو گیا، مجھے میرے رب کا ذکر سناؤ۔ فرشتے نے کہا تم اپنی قیمت ادا کر چکے ہو، اپنی گائیں بھینسیں بکریاں اونٹ سب مجھے دے چکے ہو اور تمہارے پاس مجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، میں تمہیں کیوں اللہ کا ذکر سناؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اپنی گائیں بھینسیں اونٹ بکریاں چروانے کے لیے غلام کی تو ضرورت ہوگی، تم مجھے غلام رکھ لو، میں تمہارے تمام جانوروں کو چرواؤں گا اور تم سے کھانے کو بھی کچھ نہیں مانگوں گا، بس اس کے بدلے میں تم مجھے میرے رب کا ذکر سناتے رہنا اور میں تیرے جانور چراتا رہوں گا۔ یہ سن کر فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرشتے نے آپ علیہ السلام کو گلے سے لگایا اور فرمایا کہ میں آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا، آپ واقعی اس لائق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا خلیل یا دوست بنائے۔ یہ بکریاں، یہ بھینسیں، یہ گائیں، یہ اونٹ یہ میرے نہیں ہیں، یہ آپ کے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں دینے والے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کر اسے عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بہن بڑی شوق و محبت کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناتی ہے، ویڈیو پسند آئی تو نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اسے دبا دیں تاکہ آنے والا نیا واقعہ آپ کو پہنچ سکے، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک اور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔